اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے ہم پڑھیں گے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خریدا۔ اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، تجارت کے بدلے میں کوئی چیز پیسے دے کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ فما، فا کا مطلب ما، کوئی نہیں، رابحت، کوئی نفع پہنچایا، فما رابحت، کوئی نفع نہیں پہنچایا، تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں، وما کانوا، اور نہیں ہیں یہ لوگ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ ان لوگوں کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال ہے، کا مطلب کی طرح، لفظ کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، مثلی، مثال کی طرح۔ ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے، الذی، اس کی طرح، الذی، وہ جو، استوقدا، جس نے جلائی، استوقدا کا مطلب جلانا، نارا، آگ کو، جس نے جلایا آگ کو، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا اس نے، ما، وہ چیز، حولہ، حوالہ، یحولو کا مطلب جو آس پاس ہو، ما، وہ چیز، حوالہ، جو آس پاس ہو، جس نے گھیرا ہوا ہو۔ اسی سے اردو کا لفظ ماحول نکلا ہے، وہ جو آس پاس ہو، اور ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی حولہ یہی والا حولہ ہے، اس کا مطلب کوئی گھیرے ہوئے نہیں ہے، لا حولہ، کوئی گھیرے ہوئے نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی قوت نہیں ہے، الا، سوائے، باللہ، اللہ کے۔ فلما اضاءت ما حولہ، یعنی ایک بندہ تھا، اس نے ایک آگ جلائی، لیکن جب وہ آگ روشن ہو گئی اور اس نے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ، چھین لی اللہ تعالیٰ نے، بنورہم، ان کے نور کو، ان کی روشنی کو چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، وترکہم، اور ترک کر دیا انہیں، چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھتے۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب آئے تھے ہدایت کی نور روشنی کی، لیکن ان لوگوں نے بجائے وہ نور سے لینے کی، ہدایت کو چھوڑ دیا اور خود ہی گمراہی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا، اب یہ گمراہی میں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نور چھینا، یہی کہ اللہ نے ایک قانون بنایا، اس قانون کے تحت جو بھی آتا ہے اس سے وہ چھن جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کے لیے گمراہی کو چنا، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ سمن، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فا کا مطلب بس، ہم، یہ لوگ، لا یرجعون، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں صفات وہ کر دی ہیں کہ گونگے، بہرے، اندھے ہیں، یہ اب نہیں یہ لوٹنے والے۔ او، یا پھر کا مطلب کی طرح، یعنی ایک مثال وہ تھی، اب ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ان کی مثال ایسے ہے، سیبن، نازل کیا، سیبن کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے موسلا دھار بارش کا آنا، سیبن، موسلا دھار بارش، من السماء، آسمان سے، فی ہی ہے اس میں، ظلمات، اندھیرا، ورعد، اور کڑک، برق، اور بجلی۔ رعد کہتے ہیں وہ جو زوردار کڑاکا آواز آتی ہے نا، وہ، برق اور بجلی۔ یہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے ایک موسلادھار بارش آئی جس میں ہے اندھیرا اور کڑک اور بجلی۔ یجعلون، یہ ڈالتے ہیں، یہ بناتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنی کانوں میں، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، من الصواعق، اس کڑکے کی وجہ سے، وہ جو آواز آتی ہے، حذرا، حاضرہ کا مطلب ڈرنا، الموت، موت کے ڈر سے، یعنی یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، محیط، احاطہ کیا ہوا ہے، بالکافرین، کافر لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہیں دھمکیوں سے مراد ہے جو ڈرایا ہوا ہے ان لوگوں کو، وعیدیں سنائی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن نازل کیا، لیکن اس میں یہ وعیدیں ہیں سخت، تو اس کی وجہ سے یہ ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شیر کو دیکھ کے بلیاں، یا شیر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اب شیر حملہ نہیں کرے گا، تو ایسے ہی وعیدوں کو سن کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ اس سے ہم سنیں گے نہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ حالانکہ اتنی اہم بات ہے کہ وعیدیں نہیں سنو گے، اس کا مطلب بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا۔ آج آیت نمبر 19 تک، کل آگے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔